الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس المنير لقد نور القمر يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرگ تو ایک قصہ مختصر اوس اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد تو صدر عالم بھی زنم تو نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر لازا رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ صاحب لولاک کے اوپر صاحب
لولاک کے اوپر درود کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت. درود پاک پڑھی. رہ گیا. اللہ جل وعلا توفیق دے گا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر خصوصاً مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پاک کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ جل وعلا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، جزی نیست، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا کہ اہل بیت تم سے نجاست کو، آلودگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ اعلان فرما دو کہ لوگوں میں تم سے اس خدمت دین پر، دعوت و تبلیغ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں مشقتیں اٹھائی ہیں دین کے پہنچانے میں، وہ حد و حساب سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ساری مشقتیں، تکالیف، مصیبتیں جو اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے میں نے برداشت کی ہے، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اگر تم سچے وفادار ہو اور کچھ کرنا چاہتے ہو، ایمان کی نعمت کا شکرانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر، تو میرے آل سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. سیٹی مارنا، قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو، ان سے حسن سلوک کرو. اور اللہ جل وعلا نے امت مسلمہ کو حکم دینے کا حکم فرمایا اور حضور سے فرمایا کہ اے محبوب امت کو حکم دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں. تو اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا حصہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام اور بڑی پیاری ربائی تحریر فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ یا
اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کے اہل بیت آپ کی محبت، آپ کی مودت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فرض قرار دے دیا۔ جو قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اس میں آپ کی محبت کو اللہ جل وعلا کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی شان اور بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ بل لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، ان کے اشعار ہیں، یہ رباعی ہے، اور ان کا فقہی مذہب یہ ہے کہ درود پاک پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں واجب ہے۔ ہمارے یہاں سنت ہے، نقش تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نماز میں، اگر کوئی درود پاک نہ پڑھے نماز میں نبی اور آل نبی پر، تو ان ذوات قدسیہ اور نفوس قدسیہ کی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں آل کوئی شے نہیں، آل کیا چیز ہے؟ آپ آل نبی آل نبی آل نبی، یہ آل کیا شے ہے؟ ہم نے کہا کہ نماز پڑھتا ہو تو پتا ہوگا تجھے، نماز پڑھتے ہو کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ پھر درود پاک پڑھو، درود ابراہیم پڑھتے ہو؟ ہاں درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھی ہے درود ابراہیم، کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل، بس یہ رک جائے، یہ جو آل محمد کہا نا وہی آل ہے۔ نماز میں جن پر، نماز عبادت اللہ کی، نماز عبادت اللہ کی ہے، لیکن ناقص اور ادھوری اگر آل نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل البیت امان لأہل الارض، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن و امان ہے۔ ستارے ہیں تو آسمان والے قائم ہیں، ستاروں کی وجہ سے آسمانی مخلوق کی بقا ہے، تو وہ امان ہے آسمان والوں کے لیے، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان، ستارے آسمان والوں کے لیے امان۔ آسمان سے اگر ستارے چلے جائیں تو آسمان تباہ، زمین سے اہل بیت ختم ہو جائے تو قیامت قائم ہو جائے، زمین والے تباہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پہلے کے بزرگ ہوتے تھے، جہاں ایک کنبہ قبیلہ جمع ہوا 10 20 50 لوگوں کا، ایک سید صاحب کو ضرور اپنے یہاں لا کے رکھ لیتے تھے۔ یہ آپ کو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جو سادات بزرگان دین نظر آتے ہیں نا، تو اپنے پیر صاحب سے کہتے تھے، اپنے مرشد سے، بزرگ سے، کہ حضور آپ کے تو 5 بیٹے ہیں، صاحب سجادہ تو بڑا والا ہے، یہ چھوٹے والے کیا کریں گے؟ چھوٹے والے ہم کو دے دیجیے، ہمارے علاقے میں ہوں گے، برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمتوں کی ساون و بادوں برسائے، یہ ہوں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایسے ہی سادات کرام کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کیلانی سادات وہاں بغداد شریف سے یہاں ہندوستان، کرنول شریف، سلطکن شریف، ہر جگہ
گجرات، کہاں بغداد، کہاں کیرلا، کہاں امریکہ، کہاں برطانیہ، الحمدللہ سب جگہ ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام کرتے تھے پہلے کے بزرگ، اور بہت سمجھدار لوگ تھے، اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہتے تھے، کیونکہ انہیں حدیث ثقلین یاد تھی کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، سراپا نور بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، دستور زندگی بھی ہے، اصول بندگی بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، کہا کہ یہ ایک چھوڑ کر کے جا رہا۔ ایک روایت میں آیا ہے ما ان تمسکتم بہ، اگر مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ہرگز بھٹکو گے نہیں، راستے سے ادھر ادھر نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ، اور فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے۔ اور فرمایا دوسری اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ۔ اس کے پہلے ہم نے ذکر کیا نا 3 مرتبہ، اللہ اللہ صحابی یا اذکرکم اللہ فی بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، کیسا سلوک کرتے ہو میرے اہل بیت کے ساتھ، اس کو پیش نظر رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کو بھی یاد رکھنا۔ خدا یاد دلاتا ہوں، خدا یاد دلاتا ہوں، کیسا سلوک کرتے ہو میرے باپ، میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، تو اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں۔ اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو، اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، سید کائنات سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، سارے سادات سے ان کی نسبت، جتنے بھی سادات ہیں سب سے محبت کرو، کیونکہ ان کی محبت انہی کی وجہ سے ہے، سارے سادات کی محبت رسول اللہ کی وجہ سے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ سادات کا احترام کیا جائے گا، فاسق ہو تو بھی کیا جائے گا، کہا کہ نسبت فاسق نہیں ہوتی، اعتبار منتہائے نسب کا ہے، جہاں نسب جا کر کے مل رہا ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور کی نسبت سے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، حضور کی نسبت سے اہل بیت کا اکرام کرنا ہے۔ کیا ہوگا اہل بیت اطہار کی محبت؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کی مثال میرے اہل بیت کی کشتی
میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت اطہار سفینہ نوح کے مانند ہے، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، نجات اخروی چاہیے، دونوں جہان کی برکتیں چاہیے، سعادتیں چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دلوں میں بسائیے۔ کہا کہ ان کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا، جو ان سے محبت نہ رکھے، جو ان کا دل میں بغض رکھے، کہا کہ وہ چھوٹ گیا، اور جو چھوٹ گیا وہ ہلاک ہو جائے۔ معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے۔ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں شان بیان فرمایا۔ ایک بات اور ذکر کر دوں کہ ہم اہل سنت ہیں تو ہم اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار بھی ہوتے ہیں اور صحابہ کو ستاروں کے مانند جانتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس مفہوم کی کئی طرق سے روایتیں ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، الصحابۃ نجوم الاہتداء، ہدایت کے ستارے ہیں۔ ایک پڑوسی ملک کا جو ہے وہ ملا ہے، مجلسی، اور 2-3 دن پہلے مجھے ایک بزرگ عالم دین نے کلپ بھیجی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، حدیث صرف یہی ہے کہ اہل بیتی نجوم السماء، یہ حدیث تھی، یہ سنیوں نے گڑبڑ کر دی ہے اس کے اندر، یہ حدیث جو ہے وہ چرائی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو آپ لوگ کرتے ہیں، سب چرانے ورانے کا کام، چرانے کا کام آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارا تو الحمدللہ سارے سندوں کا سلسلہ ہے، ہم تو کس سند میں کون سا راوی آیا ہے، وہ کیسا تھا، اس کے احوال کیا تھے، اس کے معاملات کیا تھے، زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں بولا، یہ سب تک تو ہم کو پتا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پورا فن اسماء الرجال باضابطہ موجود ہے، اور جو حدیث جس درجے کی ہوتی ہے ہم اسی درجے کی بتاتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈیاں نہیں مارتے۔ تو ہمارے نزدیک اس کی سند میں اگرچہ ضعف ہے لیکن فضائل میں معتبر ہے، مختلف طرق سے مختلف الفاظ مروی ہیں، اور جب مختلف طرق سے مختلف الفاظ مروی ہوں حدیث میں تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کو قوی اور مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ضعیف حدیثیں بھی کئی طرق سے مروی ہو جائیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ توجہ ہے، اور سنیے، بزرگ امت کے اکابر، اولیاء، مجتہدین، فقہا، انہوں نے کسی حدیث کو قبول کر لیا تو یہ خود ایک سند ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلقی الامہ بالقبول، کہ امت کے علماء، مشائخ، ائمہ نے بالاجماع بالاتفاق اس کو حدیث قبول کیا ہے، تو اس کی سند میں اگرچہ کوئی کمی اور خرابی ہو، ان کا قبول کرنا خود ایک سند ہے۔ جی ہاں، ہم صرف جو ہے وہ راویوں کے نام ہی نہیں دیکھتے، بلکہ حدیث کو امت نے قبول کیا ہے تو یہ بھی ایک خود سند ہے۔ جی ہاں، جیسے حدیث نور ہے، سند پہ بات کرتے ہیں، سند پہ بات کریں گے، انہوں نے کہا ساری امت لکھتی آ رہی حضور نور ہے، سارے امت کے علماء، تو علماء امت اسلامیہ کا قبول کر لینا یہ خود ایک سند ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عزیزان محترم، حدیث آج کل نئے نئے لونڈے مارکیٹ میں آ کر کے قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، جن کو قرآن حدیث سے کوئی مس ہی نہیں ہے، کوئی ٹچ ہی نہیں ہے، علم بھی نہیں حاصل کیا۔ تو یاد رکھیے، بات تھوڑا سا بھاری ہے، علمی ہے، لیکن
آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پر عمل ہوتا ہے علم اصول حدیث کے ماہرین کے نزدیک مقبول مردود ہونے کے اعتبار سے. صحت حدیث علی مصطلح الاثر کہتے ہیں اسے، کہ اصول حدیث کے ماہرین کے اصول پر، کرائٹیریا پر، ان کی اصطلاح پر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، وہ ضعیف ہے تو ضعیف ہے، وہ منکر ہے تو منکر ہے. اس اعتبار سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے صحت حدیث علی عمل المجتہد، کہ حدیث پر مجتہد نے عمل کر لیا، لے لیا، تو مجتہد نے اگر حدیث لے لی ہے، قبول کر لیا ہے، اور اس کو مستند اور صحیح مان کر کے مجتہد عمل کرے، سند چاہے جیسی ہو، وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اب اگر یہ ایک اصول بتایا میں نے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ ایک ہوتی ہے حدیث، عمل حدیث پر عمل کرنا علم اصول حدیث کے ماہرین کے کرائٹیریا اور معیار پر. تو انہوں نے اصطلاح بنائی ہوئی، یہ حدیث میں اگر ایک راوی ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی، اگر کوئی چھوٹ گیا تو حدیث کے اندر مزید ضعف پیدا ہوگا، بالکل متصل ہے، مرفوع ہوگی، صحیح ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، وغیرہ وغیرہ جو قسم ہے. اور ایک ہے کہ حدیث کی سند پر تو بعد میں کلام کیا لوگوں نے، علم حدیث والوں نے، لیکن امام اعظم نے اس کو صحیح قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے. تو ہمارے نزدیک امام اعظم کا قول زیادہ مستند ہے. بولیے سبحان اللہ. ہم اس پر یہ حدیث کے اصول آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ کو 50 جگہ کام آئے گا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، رفع یدین. آج انجینئر مرزا دکھاتا ہے اس سے نکال کر کے بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری مانتے ہو؟ بندہ بولے گا مانتے ہیں. کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے نزدیک آسمان کے نیچے روئے زمین پر سب سے زیادہ مستند کتاب اللہ کے بعد کون سی؟ آپ کیا کہیں گے؟ بخاری شریف. تو کہہ رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے مولوی نے بتایا آپ کو؟ آپ کے امام نے کبھی بتایا؟ آپ کا امام کرتا ہے رفع یدین؟ اور ہمارا نوجوان پریشان، یار ہمارے امام سب تو کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہم کو نہیں بتائی. اس طرح ڈاکہ مارتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں. ملینوں اس کے فین بن چکے اس طریقے سے. آپ کو اصول ہی نہیں پتا، آپ کو ضابطہ نہیں پتا، اور آپ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ بٹھا کر کے زہر بھر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس 25-50 بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کا شوق بھی تو نہیں ہے. ہم تو یہ محرم کی مجلس ہے، اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، لے کے بیٹھے ہیں. 10:30-11 بجے آتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آ رہے ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. شوق اور ذوق کتنا ہے. آپ کو نعرے چاہیے، آپ کو واقعات چاہیے، ایسے ایسے چمتکار بتاؤ جو کسی نے نہ بنایا، بیان کیا ہو، تو ابھی کود کے نعرے لگائیں گے. یہ ہمارا ذوق ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہو چکا ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. اب میں علم حدیث کی بات کر رہا ہوں تو سب ایسے تک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والے تھے، بیان کرنے والے تھے. یہ اصول یاد رکھیں. اب بخاری کی بھی حدیث کوئی دکھائے تو آپ اس سے کہنا بھائی امام بخاری 250 ہجری کے بعد کے ہیں. کیا کہنا اس کو؟ 250 ہجری کے بعد کے ہیں، مجتہد نہیں ہیں. امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ سے تابعین سے علم حاصل کیا ہے، اور مجتہد مطلق ہے. مجتہد مطلق اسے کہتے ہیں جو ایک حدیث کو 21 اینگل سے پرکھتا ہے، 21 زاویوں سے دیکھتا ہے. حدیث کی صحت، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا جتنا ذخیرہ تھا سارا ذخیرہ ان کے نگاہوں کے سامنے تھا. اب امام اعظم نے ساری حدیثوں کے چھان بین کرنے کے بعد میں جس حدیث پر عمل کیا اور کہا کہ رفع یدین منسوخ ہے، رسول اللہ نے آخر میں منع کر دیا تھا، اب امام اعظم کا عمل کرنا یہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہم کسی غیر مقلد کی نہ کسی کانے مرزا کی کوئی بات سنیں گے، ہم یہ کہیں گے امام اعظم ہمارے مقتدا اور مجتہد امام ہے، امام اعظم نے جو فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اور زور سے کہہ سبحان اللہ. اندر آ جائیے، تھوڑا بات سمجھنے کے لیے تھوڑا قریب تو آئیے، جگہ خالی ہے، ادھر حوضوں کے پاس بیٹھتے ہیں. قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آ کر کے بیٹھیے. پتہ نہیں عجیب ذوق ہے بھائی ہم لوگ ادھر دور دور حوضوں پہ بیٹھے ہوئے. تشریف لائیے، جگہ ہے، قریب بیٹھیے. تو ہر جگہ کوئی کہہ دے یہ ضعیف ہے فوراً گھبرانا نہیں، آپ نے چکرانا نہیں، آپ نے یہ جواب دینا ہے. اس کو کیا جواب دینا ہے؟ رفع یدین پہ یہی جواب ہے، قرات امام کے پیچھے یہی جواب ہے. وہ بخاری کی حدیث دکھائیں گے آپ کو، کہیں گے بخاری میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کیا جواب دیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام مجتہد ہے، اور مجتہد مطلق جس حدیث پر عمل کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ حدیث زیادہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، صرف صحیح حدیث بخاری میں نہیں ہے، 6 لاکھ صحیح حدیث امام بخاری کو یاد تھی. کتنی؟ 6 لاکھ، اور اس میں 6300 حدیثیں، باقی حدیثیں 5,94,000 حدیثیں وہ دوسری کتابوں میں. تو امام اعظم ان کتابوں کے حوالے سے، امام مالک کے موطا ہے، امام احمد بن حنبل کی ساری حدیث کی کتابیں، درجنوں جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ مجتہد کی نگاہوں کے سامنے ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے کسی بھی نئے طوطے کے پیچھے آپ لٹو نہ ہوا کریں، دامن بزرگوں کا تھامے رکھیں اور علماء کے قریب آ کر سب مسئلے پوچھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے کا شافی وافی جواب آپ کو ملے. اطمینان بخش بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. تو اصول پڑھنے، اصول سیکھنے اور اصول کو یاد کرنے کی عادت ڈالیے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ورنہ اگر آپ نے اصول نہیں سیکھے، صرف نعرے لگاتے رہے، آپ بچے گا نہیں، نہ عقیدہ بچے گا نہ ایمان بچے گا محض نعروں سے. اب ضرورت ہے کہ آپ دلیل سیکھیے، اصول پتہ کیجئے اہل سنت و جماعت کے اور احناف کے. ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب ایک بحث یہ چلتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں کون ہے کون نہیں. ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرہ شامل نہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں صرف ازواج ہی ہیں، مردوں میں کوئی شامل نہیں. مولا علی شامل نہیں، امام حسن شامل نہیں، امام حسین شامل نہیں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الشرف المحبت کے اندر بہت اچھی بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں مانتا، خارج مانتا ہے، وہ اسلوب قرآن سے واقف نہیں. پوری سیکوینس سے آیتیں امہات المومنین کی آ رہی ہے، اور فرمایا کہ 22 صیغے ایسے ہیں جو مؤنث کے ہیں. جو اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ. یہ سارے فیمیل مؤنث کے صيغے ہیں سارے. 22 صيغے ہیں. 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 22 ص
22 ضمیریں، 22 کتنی 22 یار 22 سے مؤنث کے اور آپ ازواج مطہرات کو غائب کر دو. اور فرمایا کہ آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ عنکم مذکر کا ہے، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، دو آئے مذکر کے صیغے. تو کہا 22 مؤنث کے صیغے، 2 مذکر کے صیغے. تو کہا کہ مؤنث ہیں، مؤنث زیادہ ہے لیکن مذکر بھی ہے اس کے اندر. تو کہا کہ مؤنثوں میں 9 ازواج مطہرات ہیں. بولیے سبحان اللہ. سیدہ کائنات ہے، مردوں میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا علی شیر خدا. ذرا بولے زور سے سبحان اللہ بولے. اصل میں آپ کو بات کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے نا اصل میں، اس لیے سبحان اللہ نہیں بولتے. اگر کوئی دھواں دھار کرامت ہوتی تو زور سے سبحان اللہ نہیں کرتا. جی ہاں، تو اس کو سمجھیے، یہ جواب ہے رافضیوں کا کہ جو امہات المومنین کو خارج کرتے ہیں. ہمارے نزدیک الحمدللہ ازواج مطہرات اولین مصداق، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر مبارک لے کر کے سیدہ کائنات کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، چادر میں لے کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے ہاں اہل بیت ہیں، ان کو صاف کر دے، ان کو پاک کر دے، ان سے رجس کو دور فرما دے، ان سے گندگی کو دور فرما دے، نجاست اور آلودگی کو دور فرما دے، گناہوں کو دور فرما دے، ہر قسم کی گندگی ان سے دور فرما. حضرت ام سلمہ نے سر مبارک ڈالا اور کہا یا رسول اللہ میں بھی ہوں. تو کہا انک علی خیر، کہا تو ہے خیر پر. ایک روایت میں ہے کہ ہاں تو اس میں داخل ہے، تو اس میں داخل ہے. تو عزیزان محترم، رفیقان گرامی، اہل سنت و جماعت کا سینہ سب کی محبتوں کا مدینہ. ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ساری ازواج ہماری مائیں ہیں اور سرکار کی آل ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے آخرت کا سامان ہے، ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع انا شفیع لهم یوم القیامہ. چلو اس کو بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ آیت مباہلہ. آیت مباہلہ نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیلنج کرنے کے لیے کہا یہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق، عیسیٰ اللہ کے بیٹے وغیرہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرا کلمہ پڑھو تو کامیاب رہو گے، کامران رہو گے، مناظرے کا چیلنج کرو گے برباد ہو جاؤ گے. کہا کہ نہیں مناظرہ کرنا ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آئیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے تم اپنے بیٹے لاؤ. بولے سبحان اللہ. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اپنی بیٹیاں لاتے تم اپنی بیٹی لاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے قریبی لاتے تم اپنے قریبی لاؤ. انفسنا کا ترجمہ بہت دھیان سے کر رہا ہوں میں جی، اپنوں کو جی. رافضی اس کا ترجمہ کیا کرتا پتا ہے؟ اپنی جان کو لاؤ، اور اپنی جان علی جان، رسول کی جان علی. ایک سنی مقرر بھی اسی کر رہے تھے، اپنی جان رسول کی جان علی، اور جان ذات سے زیادہ افضل تو علی رسول سے افضل. معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایسی ڈنڈی مارتے ہوا بھی نہیں لگے گی آپ کو، کہاں سے ایمان کون چرا کے لے جائے. غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنوں کو اپنے قریبی مردوں کو، یہ مراد ہے. اور سب سے قریب مولا علی ہے. یہ ہے سنیوں کا ترجمہ جی. تو زیادہ جوش میں نہیں بہنا. نفس محمد، نفس محمد، نفس محمد پہ بڑا زور ہے. اور سنی بن کے تقریر کریں گے آپ کے درمیان، ویڈیوز آئیں گی، بڑا جوش، بڑا ولولہ، بڑا دبدبا، اور غلط بات بھی پورے زور سے بولیں گے. لگے گا کہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہے، یار بات تو صحیح ہوگی، غلط بات. قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں. فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو آپس میں.
تو انفسکم سے مراد صرف اپنی جان نہیں ہوتی. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ مولا علی حضور سے افضل ہے، معاذ اللہ. وہ اپنے حساب سے بولتے ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جوش لانے کے لیے ہمارے سنی خطبہ میں کچھ اس طریقے کے، اس کو تڑکا بولتے ہیں، تڑکا لگاتے ہیں. تڑکا لگانے سے ہماری پبلک اچھلتی ہے. میں نے کہا صرف تڑکا ہی رہ گیا، کچھ عقیدے وغیرہ کہ معلومات ہی نہیں رہی ہمارے عوام کو. جوش ہی جوش، پرجوش کہ حضرت 2 ملین ویوز آتے ہیں. میں نے کہا کہ غلط بولنے سے 2 ملین ویوز آتے ہیں، ہم کو 1 ویو نہیں چاہیے، بات سچی کرنی چاہیے. قرآن مجید کا وہ معنی بیان کرو جو ہمارے سارے مفسرین نے بیان کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو لیا. عبد مسیح ان کا بہت بڑا پادری، وہ آیا اپنے گھر والوں کو لے کر کے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے. اس طرف سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے سیدہ کائنات کو لے کر کے، مولا علی کو لے کر کے، پیچھے پیچھے دونوں. سبحان اللہ. جی ہاں، گھر کی خواتین کو پیچھے رکھنا چاہیے، پردہ ہے اس کے اندر. یہ رسول اللہ کی اداؤں سے دین سیکھیے. ہاں، آپ کی بیویاں آگے ہوتی ہیں، آپ پیچھے ہوتی ہیں. آج کل تو ایک بڑی بےغیرتی چلی ہوئی ہے کہ بائک پر بھی بیوی آگے بیٹھتی ہے اور شوہر پیچھے بیٹھ رہا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. میں نہیں سمجھتا کوئی سنی کرتا ہوگا ایسا، لیکن ہم نے کچھ بدعقیدوں کو دیکھا ہوا اس طرح کرتے ہوئے. لیکن خدا را اگر اس طرح کا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو باز آئے، آپ گاڑی چلائیے، بیگم کو پیچھے بٹھائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، وہ بھی بے حیائی ہے ایک قسم کی کہ بیوی کو سامنے بٹھایا، پیچھے بیٹھ رہے بائک کے اوپر. ہاں، مر رہے ہوں، کوئی آپشن نہ ہو تو ایک بات الگ ہے کہ بیمار اتنے سخت ہے، ہاسپٹل لے جانا کوئی ہے نہیں ہے. وہ اضطراری کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. خواتین کو پیچھے. حسنین کریمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا. ایک ہاتھ میں امام حسن سرکار ہوا، دوسری انگلی کو امام حسین نے پکڑا ہوا. اب یہ نورانی قافلہ جا رہا ہے. جب پہنچے ہیں میدان میں، عبد مسیح نے دیکھا جب چہروں کو، کہا کہ اللہ اکبر. کہا کہ مناظرہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا. مباہلے میں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجی جاتی ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ بات کرے، دوسرا تباہ ہو جائے. کہا کہ مباہلہ نہیں کرنا ہے، بھاگو یہاں سے. کہا کہ کیا ہو گیا، تجھ پر کب کبھی کیوں اتاری ہے، ہیبت کیوں اتاری ہے، گھبرایا ہوا کیوں ہے. کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اس پہاڑ کو جگہ سے ہٹنے کے لیے کہہ دیں تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا جائے. ایسے نورانی چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ بہت قریب آ چکا تھا عذاب نصارا کے. اگر یہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا. یہ ہے مباہلہ اور آیت مباہلہ کا شان نزول. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے سیدہ کائنات کو لے کے گئے. رافضی بولا تھی ایک ہی بیٹی تھی، تبھی تو ان کو لے کے گئے تھے، ورنہ اللہ نے تو اپنی نساء انا کہا تھا، اپنی گھر والیوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ. تو ایک ہی تھی اس لیے ایک لے کے گئے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت رسول اللہ کی تینوں شہزادیاں انتقال کر چکی تھی. تینوں شہزادیاں انتقال کر چکی تھی. حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، صرف سیدہ کائنات بچی ہوئی تھی، باقاعدہ حیات تھی، اس لیے ان کو لیا. وہ ہوتی تو رسول اللہ انہیں بھی ساتھ میں لے جاتے. لہذا ہر چیز میں ڈنڈیاں نہ مارا کرو. ہر جگہ جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کا، پورا مذہب ڈنڈی مار مذہب ہے. لہذا اہل بیت کی شان سننے کے لیے سنجیدہ سنی عالم دین کی تقریر سنیے، کتابیں پڑھیے، صحیح کتابیں، بہت زبردست کتابیں. آپ اشرف المحبت پڑھیے، حضرت برکات آل محمد کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کا. ایسی ایسی خصوصیات اہل بیت کے ذکر فرمائی ہے کہ آدمی کی طبیعت جھوم اٹھتی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، خصوصیات ہی خصوصیات بیان فرمائی ہے. تو وہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس اہل بیت کی شان سننے کے لیے رافضی کی تقریر سننا ضروری نہیں ہے. جی، وہ تو آپ کے ایمان کا سودا کرے، برباد کر ڈالے. الحمدللہ اہل سنت، اہل جنت، یہ آپ کو سچی اہل بیت کی محبت بتائیں. بات سمجھ میں آئی؟
کیونکہ اہل بیت سے محبت، وہ بات وہاں رہ گئی تھی ادھوری، میں آگے بڑھتا ہوں اس کو کہہ کر کے. صحابہ ستاروں کے مانند، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی. تو کشتی میں جب سفر کریں گے تو ستاروں سے راہیاب. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، جب کشتی میں سفر ہوتا تو راستے ستارے بتاتے تھے. تو رسول اللہ نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں کی محبت ضروری ہے، دونوں کی محبت ضروری ہے. کشتی میں بیٹھنا ہے اہل بیت کی، اور راستہ صحابہ سے معلوم کرنا ہے، تب آپ کا یہ قافلہ اور یہ کشتی منزل تک پہنچ پائے گی. اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. دونوں کی محبتیں ضروری ہیں. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ آیت مبالغہ. اب میں وہ حدیث جو پڑھ رہا تھا پہلے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو 4 چیزیں، 4 زوات سے محبت کرے گا، 4 انا شفیع لهم یوم القیامہ. 4 قسم کے لوگ. کہا کہ المکرم لذریتی، جو میری اولاد سے تعظیم سے پیش آئے، میری اولاد کا اکرام کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے. کہا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. دوسرا والقاضی لهم حوائجهم، وہ شخص جو ان کی ضرورت پوری کرے، جو ان کی ضرورت اور حاجت پوری کرے. اور جب یہ مبتلائے آزمائش ہو، گرفتار بلا ہو، تیسرا شخص جو ان کی آزمائش میں ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کا ساتھ دے کر کے مدد کرے ان کی. سرکار فرماتا ہے میں اس کی شفاعت کروں. فرمایا چوتھا کچھ نہیں کر سکتا، دل سے محبت کرے، دل سے محبت کرے. دل سے محبت کرے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بھی شفاعت کروں. 4 قسم کے لوگوں کے رسول اللہ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا. یہ ہے اہل بیت اطہار. ایک اور حدیث مبارک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار. جو ہماری اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو ہم سے یعنی اہل بیت سے، ہماری اہل بیت سے بغض رکھے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. تو بغض اہل بیت کا دل میں آنے نہ پائے، صلات کا بغض نہ آنے پائے. اگر کسی کے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کے عمل کی کوتاہی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی نسبت کا احترام اور اکرام کرنا ہے، اس کی نسبت کی تعظیم کرنی ہے، اس نسبت کا اکرام کرنا ہے. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی تعظیم و توقیر کرے گا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان ہوگا، شفاعت نصیب ہوگی. ایک آپ حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد التوسل وان يكون له عندي ید، کوئی قیامت کے دن وسیلہ چاہتا ہے، جو کوئی قیامت کے دن وسیلہ چاہے اپنے لیے، اور وہ یہ چاہے کہ میں اس کی کوئی مدد کروں قیامت کے دن، رسول اللہ فرمایا میں اس کی مدد کروں، یہ چاہے کہ میں اس کو انا شفیع اشفع له بها یوم القیامہ، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ فرمایا فلیصل اہل بیتی، تو اہل بیت سے جڑ جائے، اہل بیت سے تعلق مضبوط کرے، اہل بیت سے پیار کرے. وَيُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سرور کو داخل کرے، خوشی داخل کرے، میرا وسیلہ اور میری شفاعت انہیں نصیب ہوگی. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے وہ شخص جو اہل بیت سے بغض رکھے. منافق ہے. صحابہ کرام کے اقوال اس سلسلے میں فرمایا اگر کوئی منافق اگر دیکھنا چاہتے ہم تو بغض اہل بیت سے پہچان لیتے تھے کہ منافق.
تو اہل بیت کی محبت یہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جنگ جمل کے موقع پر. اس میں آپ نے فرمایا ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ بدترین مخلوق ہیں جو ہماری بات نہیں مانتے, ہمارے کہے پر عمل نہیں کرتے, ہمارے ارشادات کی تعمیل نہیں کرتے. عزیزان محترم, رفیقان گرامی, دعوے محبت تو ہے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعلیمات ہے ان تعلیمات پر عمل نہ کرو تو وہ محبت کام نہیں دی. محبت وہی کام آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے. کیونکہ ایک عربی کا شعر ہے, شاعر نے کہا کہ لو کان حبک صادقا لاطعته, لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. کہا کہ اگر تیری محبت سچی ہو نا تو اطاعت کرتا. تیری محبت بولیے سچی ہو تو اطاعت کرتا. ارے دعویٰ ہے نا تیرا کہ میرے محبوب ہیں تو محبوب کی تو بات مانی جاتی ہے, محبوب کی تو اطاعت کی جاتی ہے, محبوب کی فرما برداری کی جاتی ہے, محبوب کی آپ نافرمانی نہیں کرتے. کیونکہ ان المحب لمن يحب مطیع, کیونکہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ بات ہمارے لیے بھی ہے, آپ کے لیے, سب کے لیے ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا, صحابہ کرام کی محبت کا, تو ہماری بھی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اطاعت کریں, ان کی فرما برداری کریں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات, آپ نے نماز کی کتنی تاکید فرمائی, شریعت کی کتنی پابندی کی تاکید فرمائی, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ آخرت کی جو تیاری کرنی ہے خود کرو, محض میری نسبت پر بھروسہ نہ کرنا. یہ سیدہ کائنات سے حضور فرما رہے, یہ تعلیم ہے امت کے لیے, یہ تعلیم ہے ہم لوگوں کے لیے. بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا کہ ہم فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہیں, فلاں باپ کے بیٹے ہیں. کہا کہ آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو. یہ اہل بیت کا درس ہے. جب سیدہ کائنات کو قبر انور میں اتارا گیا تو سنیے کسی صحابی نے وہاں پر کہا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے, اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے, تیرے اندر کون آ رہا ہے, کون سی مقدس ذات تیرے اندر جلوہ بار ہو رہی ہے. تو قبر کے گوشے سے آواز آئی, یہاں پر نسب نہیں دیکھا جاتا, قبر سے آواز آئی یہاں عمل دیکھا جائے گا. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ فکر کریں. آپ بیٹا پرچی آئی, دے دو. اہل بیت ہمارے ایمان کی علامت ہے, ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اہل بیت کا ایسا اکرام کر کے بتایا, ایسی تعظیم کر کے بتائی, ایسی تکریم کر کے بتائی, اللہ کی قسم مثال نہیں ملتی, مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جس مجلس میں سادات ہوتے سب سے پہلے شیرنی تبرک سادات کو دیتے, سبحان اللہ, اور جتنا عام لوگوں کو دیتے سادات کو اس کا دگنا دیتے. کہے کو 2 حصہ, سید صاحب ہیں ان کا دگنا حصہ. تو آپ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر عمل کیا کیجئے, سادات کو دگنا دیا کیجئے, جی ڈبل حصہ دیجئے. خوش ہوں گے, وہ خوش ہوں گے تو سیدہ کائنات خوش ہوں گے, سیدہ کائنات خوش ہوں گے تو ہمارے آقا خوش ہوں گے, ہمارے آقا خوش ہوں گے تو پروردگار خوش ہوں گے. بس سمجھ میں آ رہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بنو امیہ سے, حضرت عمر بن عبدالعزیز, لیکن عاشق اہل بیت تھے, پہلی صدی کے مجدد, جن کی خلافت منہاج نبوت پہ تھی, خلفائے راشدین کے طریقے پر تھی, حضور کی تعلیمات کے مطابق تھی.
تو ان کے زمانے میں ایک پنگھٹ سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ. ایسا عدل و انصاف قائم کیا انہوں نے. جی ان کی خدمت میں اس وقت جو شہزادے تھے اہل بیت اطہار کے، وہ تشریف لائے تو آپ اپنی مسند سے نیچے اترے. مسند پہ سید صاحب کو بٹھا. نو عمر نوجوان تھے، جوانی عنفوان شباب کا زمانہ. کہا کہ ان کی زلفیں تھی، خوبصورت عمامہ تھا. وہ آئے، کچھ دیر گفتگو کی، احترام اکرام تعظیم توقیر سب کی، اور اس کے بعد میں ادب سے ان کو چھوڑا. تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی. ہوتی ہے تکلیف کچھ لوگوں کو، کیونکہ حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سادات کرام سے حسد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کی تفسیر میں بتایا ہے. سادات کرام اور اہل بیت پاک کی تفسیر میں مذکور ہے. کہا کہ لوگ حسد کرتے ہیں اس نعمت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہے. تو ائمہ اہل بیت میں سے امام غالباً امام باقر یا امام جعفر صادق کا یہ فرمانا ہے کہ جس سے مراد ہم ہی لوگ، ہم سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے، نہ حکومت سے ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں ملتی. نہ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے وہ شان اور عظمت عطا فرمائی اہل بیت. تو کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک نوجوان کا اتنا اکرام کیا کہ کرسی سے نیچے تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنی جگہ انہیں بٹھایا، اتنی تعظیم توقیر کی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حدیث رسول پہنچی ہے، سند صحیح کے ساتھ رسول اللہ کی ایک حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. کہا کہ جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے. جو بات فاطمہ کو خوش کرے وہ مجھ محمد کو خوش کرتی ہے، جو بات فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتی ہے. میں نے یہ رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، میں نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیدہ کائنات کی خوشی رسول اللہ کی خوشی ہے، اور سیدہ کائنات کی خوشی ان کے شہزادے کی تعظیم و توقیر کرنے. کہا کہ میں نے جو تعظیم کی ہے اس سے رسول اللہ کی شہزادی خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ کی شہزادی خوش ہوگی. پوتے کی تعظیم کی ہے، پر پوتے کی تعظیم کی ہے، ہمارے بچے کو عزت کی جگہ بٹھایا. کہا کہ بس اس سے وہ راضی تو اللہ کے رسول راضی، اللہ کے رسول راضی تو ہمارا بیڑا پار، ہمارا پروردگار بھی راضی. تو ایک چیز یہ کہ سارے بنو امیہ کو برا بھلا بولنا یہ روافظ کا طریقہ ہے. جی تو جس نے غلط کیا ہم اس کا نام لے کے بولتے ہیں. ہم یزید کی برائی نام لے کر کے بیان کرتے ہیں، جس نے گڑبڑ کیا ہم نام لے کے بیان کرتے ہیں، مروان کے کام نام لے کے بیان کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا عبد الملک بن مروان کے بیٹوں نے اہل بیت اطہار پر ہشام وغیرہ نام لے کے بولتے ہیں. ساروں کو ایک ساتھ نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرت عثمان غنی بھی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. عثمان غنی بنو امیہ سے، حضرت ابو سفیان بنو امیہ سے، حضرت ہندا بنو امیہ سے، حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے، عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے. تو یہ مقدس ہستیاں بھی تو ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ آڑ میں سب کو لپیٹ رہے ہوتے ہیں. ہم کو پتا ہے کون کہاں سے بولتا. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال ہے. سوال یہ آیا تھا اصل میں، کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی سید زادے ہیں لیکن صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو برائے مہربانی یہ گستاخی سے یہ گمراہی ہے یا کفر ہے؟ یہ کیا سید زادے کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا؟ جی ہاں. تو یہ دیکھیے سادات کرام کو اللہ جل وعلا نے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا، لیکن سادات ہو یا غیر سادات، ہم نے بارہا اس کو عرض کیا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی پر طعن اور تنقید کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ. اور
یہ تمام امت کا، ائمہ دین کا، فقہا کا اجماع ہے، لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے۔ بولیے، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ کانسیپٹ دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ ایک جو صحابی ہے، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے، تو صحابی کو بھی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت ہے، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ لاکھوں ولی اور ہزاروں قطب اور غوث مل کر کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک دو نہیں کہہ رہا ہوں میں، لاکھوں غوث قطب مل کر بھی، یہ مبالغتاً، یہ حقیقتاً ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ غریب نواز کے بارے میں تو زبان نہیں کھولتے، غریب نواز کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے، غوث پاک کے بارے میں کوئی زبان کھولے گا؟ ان سے جا کر کے پوچھیے، جمعہ 8 دن کے لونڈے یہ بابا سرکار کے خلاف زبان کھول سکتے؟ بولیے نہیں کھولیں گے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے، بے ادبی ہوگی، غریب نواز کے بارے میں بے ادبی ہوگی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، غوث پاک کی شان میں بے ادبی کریں گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں نے کہا کہ ان سب کی شان میں بے ادبی کرنے سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے، ولی کی دشمن سے، دشمنی سے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، خواجہ قطب ہیں، بابا تاج ہیں، یہ سارے مل کر بھی حضرت امیر معاویہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا کلیئر کٹ عقیدہ ہے۔ اور سنیے، اور ہم تعریف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں صحابی کا۔ وہ منہاج القرآن کا شیطان طاہر الپادری کہتا ہے کہ بس زبان خاموش رکھو، باغی بولو۔ کہا ظالم آدمی، باغی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی کا معنی اور ہے، اور عربی زبان میں باغی کا معنی اور ہے، دونوں زبانوں کا فرق ہے۔ ہماری زبان میں باغی اس کو کہتے ہیں جو غداری کرے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو خروج کرے۔ امام برحق کے خلاف جو کھڑا ہو اس کو بھی بغا یبغی، بغات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھیں گے؟ وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ باغی، ساری امت نے باغی لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ عربی میں باغی ہے، اس کا معنی وہ باغی نہیں ہوتا جو ہندی اور اردو میں باغی کا معنی ہے۔ بغاوت کرنے والا، غداری کرنے والا، بے وفائی کرنے والا، دغا دینے والا، یہ معنی، یہ سارے توہین پر مشتمل ہے۔ اب بات آ گئی تو سنیے، پہلے تو میں یہ سید صاحب قبلہ کا جواب دے دوں کہ سادات کرام کا مقام مسلم ہے، لیکن کسی کو بھی صحابی کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، تاریخی شخصیات اور ہوتی ہیں، قرآنی شخصیات اور ہوتی ہیں۔ ہسٹری میں بادشاہ ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، تاریخی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ لکھا گیا ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیت ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ان کی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، بات ختم ہے، نہیں سمجھے؟ اب تاریخ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں۔ تاریخ میں ہر قسم کا علم غلم، سارا کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ساری تاریخ مستند نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ ساری غیر مستند ہے، لیکن کچھ چیزیں مستند ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غیر مستند بھی ہوتی ہے، جہاں سے جو ملا مورخ سب اٹھا کے جمع کر دیتا ہے۔ ہم کو صحابہ کو پرکھنا ہے، قرآن دیکھیں گے، ہم تاریخ نہیں دیکھیں گے، حضور کی حدیث دیکھیں گے۔ ہم قرآن دیکھتے تو اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حدیث کہتی ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا اذکرکم اللہ فی اہل اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تان کا نشانہ نہ بنانا۔ ایک اور حدیث سنیے جس کو الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر نے اس کو ذکر فرمایا ہے، آپ
فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ستکون من اصحابی ذلۃ قد غفرها اللہ، کہ میرے صحابہ سے آنے والے زمانے میں کچھ غلطیاں ہوں گی، ذلتیں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، تقاضا بشری کے اعتبار سے اللہ نے ان سب چیزوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ حضور نے حدیث میں فرما دیا، پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ نے ان کو پہلے معاف کر دیا۔ جو پہلے سے بخشے بخشا ہے، جو پہلے سے بخشے بخشے ہیں، ان کی بات الگ ہے، تو اب ان کی شان میں بے ادبی نہیں کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بے ادبی کرے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ رافضیوں کا عمل ہے، اور آدمی صحابہ کی بے ادبی گستاخی کر کے گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی بھی جو ہے وہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، بہت سخت مقام ہے۔ اب دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سادات کرام کا ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا، سادات کرام کو عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اراحۃ الادب لفاضل النسب پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جو علم الہی میں سادات ہیں، جو علم الہی میں، جو اللہ کے یہاں، جو اللہ کے یہاں سادات ہیں، یعنی لوح محفوظ پر جن کا نسب نامہ ہے، وہ بغیر ایمان کی دنیا سے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ کائنات سے، کہ ان اللہ غیر معذبیک و ولدک، کہ اللہ تجھے بھی عذاب نہیں دے گا، تیری آل کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ تو ہے، لیکن علم الہی میں کون سید ہے یہ کون جانتا ہے؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے ہم جاتے ہیں بزرگ کی بارگاہ، اور وہ بزرگ ہمارے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ سب سنابل شریف میں انہوں نے رہنمائی کی ہے، فرمایا فقیر خود حسینی ہے، سید ہے، خود حسینی ہے، سید ہے۔ فرماتے ہیں اے برادر، تیری خیریت خاتمہ کو کسی نے غصب نہ کیا ہے، نہ اس پر زبردستی کسی کا قبضہ ہے۔ یہ پوری تفصیل ذکر فرمائی ہے، میں آپ کو خلاصہ اس کا پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ یقینی جنتی تھے، اس کے باوجود خاتمے کی فکر کرتے تھے۔ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا، ائمہ اہل بیت سارے کے سارے اللہ سے کانپتے تھے، خوف سے کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ ہی جانے۔ لہذا میں اس کا خلاصہ عرض کر دیا، وقت کم ہے ہمارے پاس میں، تو خلاصہ کلام یہ فرمایا، انہوں نے بہت ساری مثالیں دے کر کے سمجھائی۔ حضور کے شہزادے، حضور کی اگر اپنے شہزادے بھی اگر حیات ہوتے، ان کی بھی نسل مبارکہ چلتی، تو ان کے بھی دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لازمی ہوتا، وہ بھی اللہ سے ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے یہ اللہ والوں کی یہ پہچان ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہ ساری تفصیل انہوں نے ذکر فرمائی۔ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو نبی کا بیٹا، اس کا انجام ایسا ہوا، تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ پوری تفصیل ہے، کم سے کم 20-25 صفحات، صفحہ 80 سے لے کر کے آپ اس کو پڑھیں گے سب سنابل شریف کو، تو وہ پوری تفصیل آپ نے اس کو ذکر کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں اس کو، 2-3-4 لائن، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ، فرمایا اے برادر، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اپنے کفر و شرک کی بدولت دوزخ کی مستحق ہوئیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل اور شرف اور کمال کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ازواج کے کھلے فاحشے پر عذاب کی تحدید فرمائی جائے، تو اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا
یا نساء النبی کی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کئی کئی گنا عذاب تمہیں دیا جائے گا. نبی کی بیویوں ڈرایا گیا، نبی کی بیویوں دیکھیے من یأتی منکن، اللہ اکبر. اب یہ فضول گوئی ہے، کچھ بھی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، تو کہا کہ نہیں، حسن خاتمہ سوء خاتمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو جو سادات مشہور ہیں ہم ان سب کا احترام کریں گے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جن کی شہرت ہے اور جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں ہم ان کا احترام کریں گے، لیکن جو سادات ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ علم الہی میں کون سید ہے اللہ کو معلوم ہے. جی ہاں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شجرے ملائے ہوئے بزرگوں سے، لیکن حقیقت میں سید نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے مجبور لوگ، شہرت کی چاہ میں، عزت کی چاہ میں، کہ یار ہر جگہ عزت کا مقام ملتا ہے، آئیے سید صاحب، بیٹھیے سید صاحب، آئیے سید صاحب. پورے پورے شجرے. حضور سید صاحب اللہ نے بتایا کہ جب گھر والوں بچوں کے لیے رشتوں کے لیے نکلے شہزادگان کے لیے، تو کہا کہ ہم تو ان کو سادات سمجھ رہے تھے، تاکہ پورے پورے شجرے گڑے ہوئے اور ہم نے سب کی چوریاں پکڑی ہوئی. تو بہت سارے ایسے ہیں، تو ایسے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسے ہی زیادہ اتراتے ہیں، ایسے ہی زیادہ اتراتے ہیں. کیونکہ جو رسول اللہ کی صحیح اولاد ہوگی وہ رسول اللہ کے صحابہ کا احترام ہی احترام کرے گا. اور اگر کوئی شامت اعمال سے صحیح النسب بھی اگر بے ادبی کرے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، اب یہ بات آ گئی ہے تو شان اہل بیت کا سلسلہ انشاءاللہ کل جاری رہے گا. میں 2-3 اہم نقطوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، بس 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، جو 2 جنگیں بڑی مشہور اور معروف ہیں، ان کا خلاصہ مجھے بیان کرنا. اگر آپ کہیں تو میں آج اختصار سے بیان کروں یا پھر کل بیان کروں، یہ آپ کے اوپر. 12 بج گیا ہے. کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ رافضی شیعہ لگے ہوئے سارے انہی 2 جنگوں کو لے کر کے تان تشنی کرنے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں، اسی کو لے کر کے معاذ اللہ ہماری ماں ام المومنین کو جہنمی کہتے ہیں. معاذ اللہ، ہاں جی یہ کہتے ہیں، باضابطہ ان کا نعرہ ہوتا ہے، سلوگن، معاذ اللہ رب العالمین. ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اللہ نے سورہ نور میں برات ظاہر کر دی، لیکن یہ نہیں مانتے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین کی وجہ سے، تو میں ان دونوں جنگوں کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو جنگیں تھی یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھی. ان کے پیچھے کوئی ایگو معاذ اللہ یا کوئی پرسنل ٹسل یا جیلسی، انوی، حسد، بغض، عناد نہیں تھا. ان کے پیچھے صرف اللہ کی رضا تھی. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، ان میں جو آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ سب کے لیے اہم تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، حضور کی شریعت پر عمل کرنا. سب کا مقصود یہی تھا. سب کا مقصود کیا تھا؟ شریعت پر عمل کرنا. تو یہ شمع رسالت کے پروانے تھے. بولیے، شمع رسالت کے پروانے تھے. پروانے تھے. پروانے شمع پر نچھاور ہوتے ہیں. تو حضور کی تعلیمات ان کے لیے سب کچھ تھی. سب کی اپنے اپنے اعتبار سے جنہوں نے جس مسئلے کو حق سمجھا وہ اس پر جم گئے، اور اس پر جم کر کے انہوں نے اپنا ایکشن اور اپنا عمل ظاہر فرمایا.
تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شمع رسالت کے پروانے تھے، شمع پر نچھاور ہونے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. نہیں سمجھے آپ؟ پروانے شمع پر نچھاور ہونے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. دیکھا ہے آپ نے؟ ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، پروانے شمع سے ٹکرا جاتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو ان کا مقصد جو ہے وہ ٹکرانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو فدا کرنا ہوتا ہے، نچھاور کرنا ہوتا ہے. بس اسی ایگزامپل سے سمجھیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تینوں حضرات اور دیگر صحابہ یہ جنگ جمل میں حضرت مولا کائنات کے مقابل میں آئے. تو پس منظر اس لیے کہا کہ میں نے کہا 10-15 منٹ لگے گا اس کا پس منظر بیان کرنے میں، یا آج رہنے دیتے کل بیان کرتے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے. آپ لوگ تھک گئے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. تو اتنی بات آپ آج ذہن میں رکھیں، میں اس کا کل ہی پس منظر بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگیں گے اس کو ایکسپلین کرنے میں. تو اس کے باٹم لائن یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، آج ذہن میں رکھیے انشاءاللہ کرنا، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اور جنگ صفین میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ اس وقت حضرت مولا کائنات کے سامنے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا کلیئر کٹ موقف ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت اور بزرگان دین کا، کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کیفیت اور صورتحال پیدا ہوئی ہر جگہ مولا علی حق پر تھے. بولیے سبحان اللہ. لیکن ان کے مقابلے میں جو تھے وہ بھی مجتہد تھے. کیا تھے؟ مجتہد تھے. مجتہد وہ جو اجتہاد کرے. ٹھیک ہے، ہاں، ان مجتہدین کا صدقہ امام اعظم کو ملا تو وہ مجتہد بنے. تو وہ مجتہد تھی. ام المومنین خود سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں. آدھا دین ان سے آیا ہے. آدھا دین جو ہے وہ خواتین کے مسائل، نصف دین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا. وہ بھی عالمہ مجتہدہ. تو مجتہد اپنے علم کے اعتبار سے اجتہاد کرتا ہے. اب اگر وہ اجتہاد میں درست ہوتا ہے تو اس کو ڈبل نیکی ملتی ہے، بعض روایتوں میں 10 نیکی ملتی ہے. اور مجتہد کوشش کرے اپنے علم کے مطابق اجتہاد کر کے مسئلہ بتائے، عمل کرے، اور اس میں غلطی ہو جائے تب بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے. خطا پر بھی ہو تو 1 ثواب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. خطا اجتہادی. تو صحابہ ام المومنین ان سے جو خطا ہوئی ہے خطا اجتہادی. بات سمجھ آئی؟ اور حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. اور ان کی جو کیفیت تھی تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگے گا. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے، کیونکہ جس نے پروان چڑھایا ہو نا کسی چیز کو، اس کی اگر ویرانی کا کوئی سامان بنتا ہے یا نقصان کا تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے. ارے ان کو پوچھئے ان کے دل سے، جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، بدر میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی، احد میں 16 زخم لگے ہوئے تھے، جس میں مبارک پر چھلنی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا. سارے کفار و مشرکین نے کوئی نہیں تھا، مولا کائنات لڑتے ہوئے نظر آئے. حضرت طلحہ تھے، ان کا ایک ہاتھ بالکل چھل ہو گیا تھا، تلواروں کو رکھ لیا تھا ہاتھ پہ، مولا کائنات لڑ رہے تھے. چند ایک صحابہ تھے، اس میں حضرت شیر خدا، پورے جسم مبارک پر تیروں کے نشان اور زخموں کے نشان. احد میں، خندق میں، تمام غزوات میں انہوں نے ساری زندگی دین کے لیے قربانی دی تھی. اب اسی دین کا اگر شیرازہ منتشر ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کی قسم آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو امام حسن کو سینے سے لگا رکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ سے. تو مولا اتنے درد رکھنے والے تھے، لیکن جو سامنے تھے ان کو مسئلہ ویسے ہی سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا کہ جب تک قصاص نہیں لینا ہے جانا نہیں ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، رسول اللہ کے داماد تھے، ذوالنورین تھے، ان کی شہادت ہوئی، مولا علی قصاص نہیں لینا. آپ سمجھ آئے؟ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آدھی رافضیت کی بنیاد اس پہ ہے. انہی دو جگہوں کو لے کر کے وہ صحابہ کرام کو مطمئن کرتے ہیں زیادہ تر، جنگ جمل اور جنگ صفین. تو میں نے سوچا کہ اس مرتبہ کے دروس میں اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ سنیں گے، تشریف لائیں گے، ضرور تشریف لائیے گا، کیونکہ یہ
سیکھنا ضروری ہے. صوبان بار بار سوالات آتے پھر تو بعد میں یار یہ اعتراض کر دیا اس نے, وہ فلاں نے یہ اعتراض کر دیا. انشاءاللہ سارے اعتراضات کا جواب مل جائے گا, جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ. آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے ہیں, جو ان کے آپس میں کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں, یہ نفس کی وجہ سے نہیں تھی. نفس ان کے اندر نہیں تھا, رسول اللہ نے ان کے دلوں کو آئینہ بنا دیا تھا. وہ دین کے لیے ہوا, جو ہوا دین کے لیے ہوا. اب اس پر ان کو تان کرنا تاریخی حوالوں کو لے کر کے, تاریخی کتابوں کو لے کر کے, یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. تو ہم ان کے بارے میں بات قرآن اور حدیث سے کریں گے. کون مولوی کیا بولتا ہے, کس مجتہد نے کیا بکا ہے, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے صحابہ, ہمارے رسول اللہ کے صحابہ ہمارے سروں کا تاج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک ہمارے بخشش کا سامان ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ صدیق عکس سے جا عکس سے حسن جمال محمد است, صدیق عکس حسن جمال محمد است, فاروق ذل جاہ و جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع کمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است, اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. اس کا ترجمہ سنیے. صدیق کیا ہے؟ حضور کے حسن و جمال کا عکس ہے. فاروق کیا ہے؟ حضور کے جلال کا پرتو ہے. ارے جلال بھی تو ہے نا, جمال بھی ہے جلال بھی ہے. تو فاروق کیا ہے؟ یہ ذل ہے, سایہ ہے. جاہو جلال محمد, حضور کی جاہو جلال, عظمت و شوکت, روب و دبدبے کا ذل اور پرتو فاروق اعظم ہے. حضور عثمان ذوالنورین کیا ہے؟ کہا کہ حضور کے کمالات, حضور کی جو کمالات ہیں حضور کے, اس کے روشن چراغ ہیں. ضیاء شمع کمال محمد است. اور حیدر کیا ہے؟ مولا علی کیا ہے؟ بہار باغ خصال محمد است. کہ حضور کی عادات اور خصلتوں کا مجموعہ ہے مولا کائنات. اور فرمایا کہ ہمارا اسلام کیا ہے, ہم سنیوں کا, فرمایا کہ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین, ہمارا اسلام یہ ہے کہ سارے خلفائے راشدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان ما محبت آل محمد است, ہماری محبت, ہمارا ایمان اہل بیت کی محبت ہے. حضرت شیخ سعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خدایا بحق بنی فاطمہ, بولیے ساتھ میں مل کر کے پڑھیے, خدایا بحق بنی فاطمہ, اے اللہ بنی فاطمہ اولاد فاطمہ کا صدقہ, ان کا واسطہ اور وسیلہ, بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ, کہ کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرمانا. کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, اور جس کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے آل و اصحاب کی کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے. یہ محبتیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ, کلمہ نصیب ہوگا پڑھتے وقت. جی جان سے تڑپ کر محبت کیجیے آل پاک سے, اصحاب پاک سے, تو ایمان نصیب ہوگا, کلمہ نصیب ہوگا رخصتی کے وقت. فرمایا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, پروردگار ہم نے تو دعا مانگی ہے, چاہے تو دعا قبول کر چاہے تو رد کر, منو دست و دامان آل رسول, ہم ہیں اور آل رسول کا دامن تھامے ہوئے ہیں. میرے امام نے فرمایا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. سارے رضویوں کا شجرہ ہے. ہاں تو آل رسول سے محبت ہمارا شجرہ. یہ امام نے فرمایا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے. دیکھیے تقریریں ہوتی رہتی ہیں, واقعات آپ سن چکے ہیں بارہ, ہم بیان کریں گے اختصار کے ساتھ. ایسا نہیں کہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں 6 ہو گئے 6 دن ہو گئے, واقعات شروع نہیں ہوئے بھی. تو واقعات سے زیادہ اہم ایمان بچانا ہے.
واقعات ہم اختصار کے ساتھ بھی 2-3 گھنٹے میں انشاءاللہ بیان کر دیں گے، آخری 2 دن میں 2 گھنٹہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن عقائد پر پہرے بٹھانا اس سے زیادہ اہم ہے. آپ اس چیز کو محسوس کریں، ورنہ میرے لیے بہت آسان ہے واقعہ بیان کرنا، بالکل چلتی ہے گاڑی رکتی نہیں ہے، بس چلنا ہے. لیکن دلائل عقائد کے نظریات کے پیش کرنا، یہ ذہن سازی کرنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس نوعیت کی دروس اور اس نوعیت کے جو ہے وہ ہمارے خطابات کم ہوتے ہیں. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو اس علم کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے سچے مذہب میں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.